بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبه ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ اللہم صل علی سیدنا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، ہماری اپنی ایک عادت ہے کہ جب کبھی کہیں سفر پر نکلنا ہو تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پھر وہ تیاری سفر کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر کہیں مختصر سا سفر ہے تو کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرتے ہیں، دور جانا ہو تو زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور اگر بہت دور جانا ہو اور زیادہ وہاں ٹھہرنا ہے تو پورا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں پاسپورٹ ہم بھول نہ جائیں، ٹکٹ ہمارا یہاں نہ رہ جائے، کپڑے صحیح سالم ہم اپنے بیگ میں رکھ دیں، بچے کا کوئی سامان نہ چھوٹ جائے، ہمارا کچھ نہ چھوٹ جائے۔ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑا انتظام کرتے ہیں، اور اس میں بھی چوک ہو جائے تو وہاں جانے کے بعد پھر یا تو اپنے آپ کو یا اپنے اہل و عیال کو کوستے ہیں کہ 1000 دفعہ کہا تھا کہ فلاں چیز رکھنے کا اہتمام کرو اور تم بھول گئے۔ بہرحال جیسا جیسا سفر ویسا ویسا اہتمام۔ میرے بھائیوں، ایک بہت طویل سفر ہمارا ہونے والا ہے، جس سفر کی طرف ہم ہر قدم آگے بڑھتے ہیں، اور ابھی سے نہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پہلا قدم اس کا دنیا میں ہوتا ہے، اس وقت سے اس کا وہ سفر کی طرف قدم شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت آ جائے، وہی ہماری منزل ہے۔ موت آ جائے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قیامت تو جب قائم ہونے والی ہے تب قائم ہوگی، لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ من مات فقد قامت قیامت، جس کا انتقال ہو گیا سمجھ لو اس کی قیامت شروع ہو چکی۔ انتقال کے بعد ہمارا انتقال ہو جائے، ہماری قیامت شروع ہو جائے گی۔ قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اور قبر میں دفن ہونے سے پہلے مردہ 2 طریقے کا اعلان کرتا ہے۔ اگر وہ نیک، صحیح، سالم، اچھا دل لے کر جا رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے اپنے جنازے کے اٹھانے والوں کو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، مجھے آگے لے چلو، جلدی لے چلو۔ اور اگر وہ بگڑا ہوا دل لے کر جاتا ہے، صحیح اعمال اس کے پاس نہیں تھے، تو وہ یہ کوستا رہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ احوال شروع ہو جاتے ہیں روح کے نکلتے ہی۔ قیامت کی سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے روح کے نکلنے سے، اس لمبے سفر، اور پھر وہاں ہمیشہ ہمیں ٹھہرنا ہے۔ اگر ہم مکان کی تبدیلی کریں تو آخری مرتبہ جو کیل لگائی ہو، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیل بھی نکال لی جائے، اب مکان ہمارا تبدیل ہونے والا ہے، جگہ تبدیل ہونے والی ہے۔ قیامت کے شروع ہوتے ہی، موت کے آتے ہی ہماری جگہ بدل جائے گی، ہمارا مکان بدل جائے گا۔ ہم ذرا سوچیں کہ اتنے لمبے سفر کے لیے اور اتنے بڑے کام کے لیے کہ جس میں جگہ ہماری تبدیل ہو جائے گی، کیا آج تک ہم نے کوئی تیاری کی ہے اس کی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ منکر نکیر ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اور سوال پوچھیں گے، آیا اس سوالوں کے جواب کی تیاری ہم سے ہو پائی ہے یا نہیں ہو پائی ہے؟ کیا منظر ہوگا جب ہم قبر میں ہوں گے اور دفن کر کے جانے والوں کے قدم کی آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوگی، اور سوال کرنے والے سوال کر رہے ہوں گے، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ آیا ان جوابات کی تیاری ہم کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے؟ اور میں اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر میری اور آپ کی زندگی کے ایسے 24 گھنٹے گزر جائے، ایسے 24 گھنٹے گزر جائے جن 24 گھنٹوں میں مجھے میری موت یاد نہ آئے، آپ کو اپنی موت یاد نہ آئے، آپ کو یہ یاد نہ آئے کہ روح نکال دی جائے گی، اگر ہمیں یہ یاد نہ آئے کہ قبر میں جواب دینا پڑے گا، اگر ہمیں یہ 24 گھنٹوں میں یاد نہ آئے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہاں سوال کیے جائیں گے، رب کعبہ کی قسم اگر 24 گھنٹے ایسے گزر جائیں کہ جس میں ہمیں ایک مرتبہ بھی ان چیزوں کا خیال نہ آتا ہو، ہماری زندگی بیکار ہے، ہم کسی کام کے نہیں۔
اتنا اٹل فیصلہ اللہ کا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اتنا اٹل قانون کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اتنی پکی بات کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اتنے بڑے کام کے لیے ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اگر کسی نے کوئی 2 لاکھ روپے کی ذمہ داری ہمیں دی ہو اور سال بھر کے اختتام پر وہ ہم سے حساب لینے والا ہو، ہمارے پاس حساب کتاب کے کاغذات بھی درست ہو، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہو، پھر بھی دل کانپتا ہے، پتہ نہیں کہیں غلطی نہ ہو جائے، پتہ نہیں سوال کرنے والا کوئی ادھر ادھر کا سوال نہ کر لے، فلاں 5 روپے کہاں خرچ ہو گئے یہ کوئی نہ پوچھ لے، یہ ڈر لگتا ہے۔ اس لوگوں سوچو 2 لاکھ روپے پر اگر اتنا ڈر لگتا ہے تو وہ اللہ جو پانی کے ایک قطرے کا سوال کرنے پر قادر ہے، ہم اسے کیسے جواب دے پائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اتنے لمبے سفر کے لیے اتنی لمبی تیاری کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ تیاری کیا ہے؟ اللہ والے بن کر ہم زندگی گزاریں، جس کے یہاں جانا ہے اس کی وفاداری کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ انہوں نے جو قانون اتارا ہے جسے اسلام کہتے ہیں، اس طریق کو اختیار کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم سرخ روئی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم نے وہ تیاری نہیں کی تو دنیا اور آخرت، خسرت دنیا والآخرہ، دونوں کا معاملہ بگڑ جائے گا۔ ہاں اللہ معاف کرنے پر آئے، بڑے سے بڑے گنہگار تو معاف کر دے، اللہ کو کوئی پوچھنے نہیں جائے گا، لیکن پوچھنے پر آ گئے تو ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، ایک تیاری کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دن بھر اپنا صبح سے لے کر شام تک کا جو وقت ہے اس میں ہم پلاننگ کرتے ہیں، آج فلاں سے ملنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں سے بات کرنا ہے، فلاں کو پیسے چکانا ہے، فلاں سے لینا ہے، یہ سارا نظام ہمارے پاس۔ کیا ایسا کوئی نظام ہماری زندگی میں نہیں بنا کہ آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کے لیے یہ تیاری ہمیں کرنی ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ہم سب کو جانا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، موت کا کوئی منکر نہیں، موت کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہاں اس کا انکار کیا ہے لوگوں نے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں بعث بعد الموت پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، اور یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور یقین ہے اس بات کا کہ اس کے بعد 2 راستے ہیں، جنت اور جہنم۔ اللہ جہاں فیصلہ فرمائے وہاں ہمیں جانا ہوگا، یہ یقین ہے ہمیں، لیکن اس کے لیے تیاری نہیں ہے ہمارے پاس۔ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت افسوس کی بات، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم کہاں بتا رہے ہیں، کہاں گزار رہے ہیں؟ لڑائی میں، جھگڑوں میں، ادھر کی ادھر کرنے میں، ادھر کی ادھر کرنے میں، کسی کے اوپر تہمت لگانے میں، کسی کو یہ کہنے میں کہ تو کیا کرتا ہے۔ ارے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، گناہ میں کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ کی فرما برداری میں کامیابی ہے، اللہ کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ کیسی کامیابی؟ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو لوگ خواجہ مشکی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مشک کہتے ہیں خوشبو، کستوری جس کو کہا جاتا ہے، بڑی خوشبودار چیز ہوتی ہے، اس کو کہیں چھپا کے رکھو اور کتنا چھپا کے رکھو، اس کی خوشبو باہر نکل آئے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہاں مشک رکھا ہوا ہے۔ تو بزرگ کا نام ہی تھا مشکی، نام کچھ اور تھا لیکن دنیا انہیں مشکی کے نام سے پہچانتے تھے، مشک والے۔ یہ اپنے سبق میں جاتے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، اور روزانہ کا ان کا معمول تھا، اپنے گھر سے نکلتے شاہ صاحب کے یہاں جاتے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، جوان آدمی تھے اور جوانی پھوٹ رہی تھی ان کی، بہت کڑیل جوان آدمی تھے۔ تو راستے سے جاتے جاتے گھر سے ایک بڑھیا نے آواز دی، بیٹا یہاں ایک آدمی بیمار ہے، ذرا پڑھ کر دم کر دو۔ یہ اللہ کا بندہ گھر میں چلا گیا، اور جیسے ہی گھر میں گیا کیواڑ بند ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، ایک نوجوان حسین و جمیل عورت وہاں کھڑی تھی اور وہ آواز دے رہی تھی، آ جا، تو روزانہ میرے گھر کے باہر سے گزرتا تھا، میری نظر تجھ سے لگ گئی تھی اور میں تجھ سے محبت کرتی ہوں،
آج میں نے ناجائز کام کے لیے تجھے بلایا ہے، اس بڑھیا کو بہانہ بنا کر کہ اندر کوئی بیمار ہے اور دم کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی دم کرنے کے لیے نہیں، میں نے تجھے حرام کاری کے لیے اور منہ کالا کرنے کے لیے بلایا۔ وہ جوان نیک آدمی کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، کہا کر لے ورنہ میں ابھی شور مچاؤں گی اور ساری دنیا تجھ پر ٹوٹ پڑے گی، میں یہ کہہ دوں گی کہ یہ میری عزت لوٹنے آیا تھا۔ وہ پریشان کہ کریں تو کیا کریں، تو اس کی تدبیر ایک اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی اور کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن مجھے استنجے کے لیے جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، استنجا خانہ بتلا دیا گیا۔ اس زمانے میں بیت الخلائیں جو ہوتی تھی اس کے لیے گھڑے نہیں ہوتے تھے، ایک برتن ہوتا تھا، ڈبہ ہوتا تھا، اس میں غلاظت جمع ہوتی تھی۔ وہ نوجوان گیا استنجے کے لیے اور اس نے ساری غلاظت اور گندگی اپنے بدن پر ڈال دی اور آ گیا اس عورت کے سامنے، اس نوجوان لڑکی کے سامنے۔ وہ سمجھی یہ کوئی پاگل آدمی ہے، دروازہ کھولا، دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ یہ جا رہا تھا بیچارہ شاہ صاحب کے ہاں علم حدیث پڑھنے کے لیے۔ اس نے سوچا کہ اتنے گندے کپڑوں کے ساتھ میں جاؤں گا، بدبو بہکے گی، بدبو نکلے گی، قریب تالاب تھا، کسی طرح جلدی جلدی غسل کیا، کپڑے صاف کر لیے، شاہ صاحب کے یہاں پہنچا۔ اب پوری درسگاہ میں، پوری کلاس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا گیا کون لگا کے آیا ہے؟ ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ نوجوان ہے جو مشک لگا کے آیا ہے۔ حضرت نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر بتلایا، پوچھا کیا معاملہ ہے؟ ساری بات بیان کر دی۔ اللہ تعالی کی طرف سے گویا یہ انتظام ہوا، اے میرے بندے تو نے میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور میری حرام کی ہوئی چیز سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گندا ہونا برداشت کر لیا۔ جا ہم اپنی طرف سے تجھے خوشبو ہمیشہ کے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گندا کر لیا، ہم ہمیشہ کے لیے تجھے خوشبودار بنا دیتے ہیں۔ یہ نظام ہے گناہوں سے بچنے کا، یہ انعام ہے گناہوں سے بچنے کا کہ جو آدمی گناہ سے کٹتا ہے، گناہ میں کبھی ٹھنڈک نہیں مل سکتی۔ زنا کرنے والا کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں ہو اور کسی ایسی جگہ پر محفوظ ہو جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں کلیجہ پھر بھی کانپے گا کہ کوئی دیکھ لے گا تو میرا کیا بنے گا۔ گناہ میں راحت نہیں ہے، گناہ میں اطمینان ہے ہی نہیں، گناہ میں پریشانی ہی پریشانی، اور گناہ میں پریشانی، گناہ میں گرمی، حرارت، آدمی بہت گرمی میں پریشان ہوتا ہے۔ گناہ کی خاصیت میں اللہ نے گرمی رکھی ہے، اور میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال ظلمن کھاتا ہے یہ گناہ ہے، فرمایا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ معلوم ہوا گناہ اپنے ساتھ آگ رکھتی ہے، گناہ اپنے ساتھ گرمی رکھتی ہے۔ یہ دنیا میں گرمی رکھتی ہے اور آخرت میں گرمی تک پہنچانے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، یاد کرتے رہیں، ہم مراقبہ کرتے رہیں، سوچتے رہیں کہ کل کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کل کو، ورنہ میرے بھائیوں میں آپ کو ایک حدیث سناؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے گئے، ابو داؤد شریف کی روایت، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی، آنکھیں اشک بار تھی۔ پوچھا یا عائش ماذا یبکیکی، کس چیز نے تجھے رلایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا منظر یاد آ گیا، اس پر رونا آ گیا، قیامت یاد آ گئی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا یاد آ گیا، اس پر رونا آ گیا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب و کتاب، بڑے بڑے لوگ ڈرے ہیں اللہ کے سامنے حساب دینے سے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور کے بعد جو کچھ عمل میں نے کیے ہیں، اللہ کرے کہ اس کے بدلے میں گناہ معاف ہو جائے، ثواب نہیں ملے گا تو چلے گا، کوئی لا لی ولا علیہ، نہ مجھے ثواب زیادہ چاہیے نہ یہ کہ میری پکڑ ہو جائے، اللہ معاف کر دے اتنا کافی ہے، معاف کر دے اتنا کافی۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے بھائیوں اتنے بڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں، حضرت عمر ابن الخطاب رو رہے ہیں
یہ سن کر کے ان عذاب ربک لواقع، حضرت عثمان قبر کے پاس سے گزرتے اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ علی ابن ابی طالب رات میں تنہائی میں محراب نبوی کے پاس حاضر ہو کر کہتے تھے الہی عبدک العاصی اتاک مقرم بالذنوب وقد دعاک ان تغفر فانت اہل لذاک وان تترک فمن یرحم سواک۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو میرا کام بن جائے گا، حضرت علی کہہ رہے ہیں، لیکن آج اگر آپ نے دھکیل دیا، نکال دیا، دھتکار دیا، اللہ میں کہاں جا کے معافی مانگوں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی ابن ابی طالب فی الجنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو لسان نبوت یعنی حضور کی زبان یہ کہہ چکی ہے یہ لوگ جنتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں۔ ہمیں تو کسی نے جنتی نہیں کہا ہے، ہمیں تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مرو اور فوراً جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ہم ڈرتے بھی نہیں۔ نہ ہماری راتیں ایسی گزری ہے کہ جس میں ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ حضرت جب بخاری شریف کا آخری سبق پڑھاتے تھے، جلسہ ہوتا تھا، ان کانوں نے سنا ہے حضرت اس دعا میں ایک جملہ بولتے تھے، جبکہ وہ راتوں میں جاگ کر اللہ کو منانے کی فکریں کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ دعا میں کہتے تھے، اللہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے زندگی میں ایک سجدہ نہیں ہے میرے پاس، بس اپنا فضل فرما کے معاف کر دینا۔ میرے بھائی ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس نہ ہماری نماز ٹھکانے کی ہے، نہ روزے ٹھکانے کے ہیں، نہ کوئی اور عمل ٹھکانے کا ہے، لیکن بات افسوس کی یہ ہے کہ ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا ہے، خوف بھی نہیں ہے، یہ کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کب خیال آئے گا میرے بھائی؟ میں یہ سوچتا ہوں کبھی بیٹھے بیٹھے کہ ابھی کورونا کی وجہ سے جو مسجدیں بند ہو گئی تھی، تالے لگ گئے تھے، 2-3 آدمی کے علاوہ مسجد میں کوئی آ نہیں سکتا تھا، لوگ بہت شور مچا رہے تھے، کیا ہو گیا مسجدیں بند ہو گئی۔ ایسا خیال آتا تھا کہ اب یہ کورونا ختم ہوگا اور مسجدیں فل ہو جائے گی، آباد ہو جائے گی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہی نمازی ہیں جو کسی زمانے میں تھے، اتنی ہی صفیں بنتی ہے جتنی پہلے بنتی تھی، ابھی بھی کئی لوگ جو مسجدوں سے دور ہے۔ میرے بھائیوں، کون سا ایسا لمحہ آنے والا ہے جس لمحے میں آ کر ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے اور ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لائیں گے، کسی اہل دل کے ساتھ جڑیں گے، کسی اہل اللہ کے ساتھ جڑیں گے اور پھر ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ یہ کب ہونے والا ہے؟ بیان سننا مقصود نہیں ہے میرے بھائیوں، نہ میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنے درد دل کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائیوں ایک دن آئے گا، آج ہمارے کانوں میں یہ آواز آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، کل ہمارے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اور مرنا ہے، یقینی بات ہے، لیکن تیاری کے اعتبار سے ہم بالکل صفر ہیں، خالی ہو چکے ہیں میرے بھائی۔ عمل ہے، عمل جو ہے ہمارا وہ ہمارے ساتھ آنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے مردے کو کفن پہنا ہے، غسل دیا، ناک میں روئی ٹھوس دی اور خوشبو لگا دی، کفن میں اس کو لپیٹ دیا، جنازے میں لٹا دیا، قبرستان لے گئے، نماز جنازہ ہوئی، دفن کر دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی مردے کو کہ اس کے ساتھ پراپرٹی کے کاغذات اندر رکھے گئے؟ کیا یہ کبھی دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا سونا چاندی اندر رکھا گیا ہو؟ آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ایک چیز ہے جو قبر میں کفن کے علاوہ دوسری چیز مردے کے ساتھ جاتی ہے جو میری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ ہمارے اعمال ہیں۔ نماز ساتھ جاتی ہے، روزہ ساتھ جاتا ہے، زکوٰۃ ساتھ جاتی ہے، حج ساتھ جاتا ہے، اعمال صالحہ ساتھ جاتے ہیں۔ وہ ساتھ لے جانے کے لیے تیاری کرنے کی بات ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ میں آپ کو بتلاتا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں رو رہے تھے، اور روتے روتے جو کچھ نصیحت وصیت کی ہے اپنے بیٹوں سے کہ مجھے دفن کر کے فوراً وہاں سے ہٹ مت جانا، اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، اتنی دیر ٹھہرے رہنا تاکہ مجھے کچھ اطمینان رہے کہ باہر کچھ لوگ ہیں۔ یہ صحابی ڈر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں انتقال سے پہلے حضرت عثمان نے ان سے پوچھا تھا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا میرے گناہوں کی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے لوگ، مفسر قرآن، محدث اور اتنے بڑے صحابی، اور وہ آخری وقت میں موت کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ قبر میں جانا ہے۔
ہمیں کوئی ڈر نہیں میرے بھائیوں، یہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہ اگر ہم نے پیدا کر لیا اور ہم دین کے راستے پر چل پڑے، یہ فکر آ گئی اگر ہمارے اندر، تو انشاءاللہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر اپنے اندر زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اسلام کے مطابق اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ ہر اچھا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔